اقبال منزل سیالکوٹ۔ علامہ اقبال کے آباء و اجداد سن 1752 میں کشمیر چھوڑ کر سیالکوٹ میں آباد ہوئے۔ علامہ اقبال کے دادا شیخ محمد رفیق نے یہ ایک منزلہ مکان 1861 میں 150 روپے کے عوض خریدا۔ اس وقت یہ ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ اسی مکان کے ایک کمرے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 9 نومبر 1877 کو ہوئی، جمعہ کے روز۔ 1852 میں ساتھ والے 2 منزلہ مکان کو خرید کر اس میں شامل کر دیا گیا۔ 1895 میں ساتھ موجود 2 دکانوں کو خرید کر اس مکان کا حصہ بنا دیا گیا۔ سن 1910 کے بیچ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے بڑے بھائی شیخ عطا محمد نے دوبارہ مکان کو تروا کر اس کی تعمیر کروائی۔ اب اس کی 3 منزلیں ہیں اور اس کا کل رقبہ 9 مرلے ہے۔ سن 1971 کے بیچ موجودہ حکومت وقت نے اس مکان کو اس کے اس وقت موجود مقیموں سے خریدا اور سن 1971 کو اس مکان کو قومی اثاثے میں شامل کر دیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہے آپ لوگوں کا؟ امید کرتا ہوں کہ سبھی دوست عافیت سے ہوں گے اور زندگی کے مزے لوٹ رہے ہوں گے۔ تو میرے پیچھے جیسا کہ آپ لوگ پڑھ رہے ہیں اقبال منزل سیالکوٹ، آج ہے 9 نومبر 2022، علامہ اقبال کا 145واں یوم پیدائش، اور آج میں آیا ہوں علامہ محمد اقبال کے گھر۔ تو خود بھی وزٹ کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو بھی وزٹ کرواتے ہیں آج علامہ محمد اقبال کا گھر۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے گھر کے صحن میں کسی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اگر بائیں جانب مڑیں تو اس کمرے کو اندر سے تالا لگایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ موجود دیوار کے اوپر ایک ڈاکٹر علامہ اقبال کی نظم یا رب دل مسلم کو وہ جو زندہ تمنا دے لکھی گئی ہے، اور اس کے ساتھ موجود تصویر میں علامہ اقبال کو غازی علم دین شہید کے جنازے میں شرکت کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ساتھ موجود کمرے کو ایک چھوٹے سے عجائب گھر کی شکل دی گئی ہے جس میں علامہ محمد اقبال کی استعمال کردہ چیزیں پڑی ہیں۔ یہ وہ جھولا ہے جس میں کبھی مفکر پاکستان آرام فرمایا کرتے ہوں گے۔ ماں باپ کو کیا پتا تھا کہ یہ بچہ دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دے گا۔ یہ وہ چھوٹی سی الماری ہے جس کی درازوں میں علامہ محمد اقبال اپنا ضرورت کا سامان رکھتے ہوں گے، اور یہ وہ کرسی ہے جس کے اوپر بیٹھ کر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال آرام فرماتے اور مختلف اشعار سوچ کر انہیں لکھتے ہوں گے۔ اگر اوپر کی جانب دیکھیں تو پرانے وقتوں کے ہی لکڑی کے، جن کو ہم بالا کہتے ہیں، بالے کے ہی چھت ڈلے ہوئے ہیں۔ اس کی داہنی جانب ایک دوسرا کمرہ ہے جہاں پر سامنے اگر دیکھیں تو لکھا ہوا ہے علامہ اقبال کی پیدائش کا کمرہ۔ اس کمرے کے بیچ یعنی کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی پیدائش ہوئی تھی۔ کمرے کے اندر میں آ چکا ہوں۔ پراپر طریقے سے بیریئرز لگائے گئے ہیں تاکہ لوگ اس کو کراس نہ کریں۔ سامنے ایک چھوٹا سا تخت پوش موجود ہے، اوپر یہ پنکھا پرانے وقتوں کا ہی معلوم ہو رہا ہے۔ یہ چھوٹا سا تخت پوش اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا صندوق پڑا ہوا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ علاوہ اس کے اس کمرے میں زیادہ کچھ موجود نہیں، صرف علامہ محمد اقبال کی والدہ ماجدہ کی ایک تصویر موجود ہے۔ پیدائش کا کمرہ، یہ پردے تو نئے ہیں مگر اس کے پیچھے کھڑکیاں پرانی ہی معلوم ہوتی ہیں۔ اس کمرے سے ہی دوسرے کمرے کا راستہ نکلتا ہے۔ پرانے وقتوں کے بیچ ایسے ہی کمرے بنا کرتے تھے کہ ہر کمرے کو ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک کا راستہ دیا جاتا، مطلب دروازہ لگایا جاتا۔ میرے اپنے گھر پر بھی اس طرح کے کافی سارے کمرے موجود ہیں، کیونکہ نیچے یہ انہوں نے ایک سٹیج بنایا ہوا ہے جس وجہ سے دوسرے کمرے میں جاتے ہوئے آپ کا سر اس کے لکڑی کے ساتھ ٹکرا سکتا ہے، دروازے کی دہلیز کے ساتھ ٹکرا سکتا ہے۔ کچھ تصویریں لگی ہوئی ہیں جس میں یہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کو ایک میڈل دیا گیا تھا جب وہ فلسفی کے طالب علم تھے 1899 کے بیچ، وہ انہیں ملا تھا۔ یہ وہ اس کی تصویر ہے۔ علامہ اقبال کے بیٹے اور پوتے جاوید اقبال اور پوتے منیب اقبال کی تصویر یہاں پر لگائی گئی ہے اس کمرے کے بیچ، اور ساتھ موجود تصویر میں ایک نظم لکھی ہوئی ہے، آپ لوگ چاہیں تو روک کر پڑھ سکتے ہیں۔ لوگ اپنی تصویریں بنانے میں مصروف ہیں۔ یہاں پر کچھ مزید تصویریں ہیں جس میں ایک مولوی میر حسن اور یہ علامہ اقبال ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے قریبی دوست پروفیسر تھامس کی تصویر ہے۔ یہ دروازہ پرانے وقتوں کا ہی معلوم ہوتا ہے۔ اگر اس کو کھولا جائے تو یہ کشمیری محلہ، اندرون کشمیری محلہ یا اندرون سیالکوٹ کی جانب نکل جائے گا۔ یہاں سے اس کمرے سے نکل کر یہ ایک اور چھوٹا سا کمرہ ہے جو کہ چھوٹا سا اسٹور روم ٹائپ مجھے معلوم ہو رہا ہے، چھوٹی سی کوٹری معلوم ہو رہی ہے، مگر اس کو تالا لگایا گیا ہے۔
اس کے ساتھ سے ہی اوپر جانے کے لیے راستہ ہے کوئی، اور سیڑھیاں چڑھتے وقت اس روشن دان سے آپ اندرون سیالکوٹ یعنی کہ اندرون کشمیری محلے کے نظارے لے سکتے ہیں۔ یہ سیڑھیاں علامہ اقبال کے گھر کی جانب اوپر بالائی منزل کی جانب جاتی ہیں۔ بالائی منزل پر میں آ چکا ہوں۔ اس روشن دان سے آپ لوگ نیچے کی جانب کا صحن کا نظارہ لے سکتے ہیں۔ یہ پورا بالائی منزل کا ایک ویو ہے۔ سامنے والے کمرے کو تالا لگا ہے اور یہاں پر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی گورنمنٹ مری کالج کی ان کے اساتذہ اور ان کے کچھ دوستوں کے ساتھ تصاویرات، ان کی کچھ یادیں موجود ہیں۔ یہ بالائی منزل کا مکمل ویو۔ اب چلتے ہیں جی کمرے کے بیچ۔ یہاں پر علامہ محمد اقبال کی کچھ تصاویر بھی لگی ہوئی ہیں۔ یہ پہلے کمرے کے بیچ میں داخل ہوا ہوں جو کہ داہنی جانب تھا۔ یہاں پر الماری جو پڑی ہے اور الماری کے بیچ ہائر کا ایل ای ڈی، یقیناً ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے دور میں تو یہ ایل ای ڈی یا یہ اے سی نہیں ہوں گے، بعد میں ہی لگائے گئے ہیں۔ اور ریسکیو 1122 کے 2 اہلکار یہاں پر اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے، تاکہ اگر کوئی صورتحال پیدا ہو جائے، ہنگامی صورتحال، تو یہ کام کر سکیں۔ یہ کرسیاں اسی دور کی ہیں۔ علامہ محمد اقبال کسی دور میں ان کرسیوں کے اوپر بیٹھ کر مختلف اشعار اور نظمیں لکھتے ہوں گے۔ اسی کمرے سے بائیں ہاتھ کی جانب ایک دروازے سے میں دوسرے کمرے میں داخل ہوا، مگر یہاں پر موجود 2 لوگوں نے مجھے ویڈیو بنانے سے روک دیا۔ اس کمرے سے نکلنے کے بعد بالائی منزل سے دوسرے کمرے کی جانب جاتے ہوئے میں جب دوسرے کمرے میں داخل ہوا تو یہاں پر الماریوں کے بیچ علامہ اقبال کے استعمال کردہ کچھ کتب، کچھ تو نہیں کافی زیادہ کتب موجود ہیں، مگر ان الماریوں کو تالا لگایا گیا ہے۔ ان میں سے کئی کتب تو بہت زیادہ قیمتی ہیں، جو کہ اب میرا خیال ہے کہ شاید ہی گنے چنے گنتی کے لوگوں کے پاس ہی موجود ہوں گی۔ یہ علامہ محمد اقبال کے پسر جاوید اقبال کی بچپن کی تصویر ہے اور اس کے ساتھ منیب اقبال آنٹی اور اس کی گود میں، اور یہ علامہ محمد اقبال کے فرزند اور دختر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال یعنی کہ ان کے دونوں بچوں کی تصویر یہاں پر لگی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ یہاں پر ایک چھوٹا سا پلنگ پڑا ہوا ہے جس کے اوپر کسی وقت میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، ان کے والدین، ان کے بہن بھائی آرام فرما ہوتے ہوں گے۔ کافی اچھے طریقے سے ان چیزوں کو مینیج کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ موجود الماری کے بیچ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے استعمال کردہ کچھ چیزیں پڑی ہیں۔ یہ پیتل کے پتیلے، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا حقہ، جس سے ڈاکٹر صاحب حقہ پیتے تھے اس وقت میں، کیونکہ اس وقت شیشہ اور سگریٹ تو کم پیے جاتے تھے۔ یہ پلیٹ، اور اس کے اوپر ایک پلیٹ موجود ہے کھانا گرم رکھنے والی پلیٹ، اور اس کے اوپر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا قلم اور سیاہی موجود ہے۔ کیونکہ کافی زیادہ رش تھا، اس وجہ سے ہمیں جلدی باہر نکلنے کے لیے کہا گیا۔ یہاں پر کچھ تصویریں لگی ہوئی ہیں اور اسی کے ساتھ میں اس کے ساتھ موجود ایک اور کمرے میں داخل ہو گیا ہوں۔ یہاں پر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے استعمال میں جو قالین رہا ہے اس وقت میں 1800 1900 یعنی کہ 100-120 سال پرانا قالین، اس کو الماری کے بیچ بطور اثاثہ سجا کر رکھا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا پینسل سے سکیچ بنا کر کسی نے بطور عطیہ یا بطور تحفتاً دیا ہے۔ اگر آپ لوگ چھت کی جانب دیکھیں تو وہی پرانے وقتوں کے بالے ڈلے ہیں اور روشن دان وہی پرانے وقتوں کے انتہائی خوبصورت۔ اس کمرے میں بھی ایک بیڈ موجود ہے جس کے اوپر علامہ اقبال اور ان کے گھر والے کسی وقت میں آرام فرما ہوتے ہوں گے، اور ایک اور علامہ محمد اقبال صاحب کا سکیچ۔ اس کے کچھ بہت ڈیپ میننگز ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آئی، جس کو آئے وہ کمنٹس بار میں کمنٹ کر کے لازمی بتائے۔ یہاں پر علامہ محمد اقبال کے استعمال میں آنے والی بہت پرانی اور قیمتی کتب، اور ان پر بھی تالا لگا ہوا ہے۔ بھئی یہاں پر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے مکان کی بالائی منزل کا خاتمہ ہوتا ہے۔ آگے بھی تھوڑا رستہ تھا، مگر اس کرسی کا مطلب یہ ہے کہ آگے جانا منع ہے۔ ایک دروازہ، 2 دروازے ہیں جو کہ بند ہیں، مطلب منع ہے، تو ہم اب رول توڑ کر تو جا نہیں سکتے۔ یہ راستہ جاتا ہے، یہ تاریک سیڑھیاں جاتی ہیں باہر کی طرف۔ یہ ایک روشن دان یہاں پر بنایا گیا، روشن دان تو نہیں، اس میں چراغ جلائے جاتے ہیں، چراغ جلایا جاتا ہے۔ تو بھئی علامہ محمد اقبال صاحب کے گھر سے ہو کر میں آ چکا ہوں اپنے گھر واپس۔ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ علامہ اقبال کا گھر قومی اثاثہ ہے، وہاں پر ولاگ بنانے نہیں دیتے، ویڈیو مطلب ولاگ کیا بول کے کیا بنانا ہے، ویسے نہیں ویڈیو بنانے دیتے ہیں، جو کہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ اتنے بڑے ولاگرز آتے ہیں وہ بنا کر چلے جاتے ہیں پراپر ہاتھ میں مائک پکڑ کے، ان کے لیے پرمیشن ہے، لیکن سیالکوٹ کے جو لوکل ہیں
ہم جیسے چھوٹے व्लॉगर्स ہیں ان کو کوئی پرمیشن نہیں, سمجھ سے بلاتر ہے کہ کیوں پرمیشن نہیں ہے, جبکہ دنیا دیکھ چکی ہے پہلے بھی یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز کافی اچھے لوگوں نے, جیسے کہ افتخار احمد عثمانی بھائی نے بنا کر پراپر پوری ویڈیو آرام سکون سے وہاں پر کھڑے ہو کر مائک پکڑ کے بنا کے پوسٹ کر دی ہے. لیکن منع صرف عام لوگوں کے لیے ہے کہ یہاں پر ویڈیو بنانا سختی سے منع, اور واقعی بنانے نہیں دیتے. بلاگ کیسا لگا آپ لوگوں کو, آپ لوگوں نے کمنٹس پر میں کمنٹ کر کے لازمی بتانا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پسند آیا ہوگا, پسند آیا ہو تو لائک کر دیجیے, چینل پر نیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل آئکن پر کلک کر دیجیے تاکہ میرے اگلے آنے والے تمام بلاگ سب سے پہلے آپ لوگوں کو